مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعا على تلال لولا الهوى لم ترق دمعا على تلال ولا عرفت لذكر الباني والعالمين. لولا الهوى لم ترق دمعا على تلال ولا عرفت لذکر البانی والعالمین. گر نہیں عاشق تو پھر صحرا میں کیوں روتا ہے تو؟ گر نہیں عاشق تو پھر صحرا میں کیوں روتا ہے تو؟ اور کیوں بیتاب ہے اور کیوں بیتاب ہے پھر دیکھ کر بانو علم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین محترم، امام شیخ شرف الدین البوصیری اس شعر میں کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ بان ایک درخت کا نام ہے اور جو سرد اور شمشاد کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور یہاں درخت کو نسبت اس درخت سے دی گئی ہے جس کے سائے میں کھڑے ہو کر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ درخت پر سرکار کا سایہ ہو گیا تھا، اور اس سائے میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. اور حدیبیہ کا مقام سب کو یاد ہے جس میں بیعت رضوان لی گئی تھی. بیعت رضوان یہ تھی کہ یہ طے کیا تھا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مل کر کہ ہم سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی پر متفق ہیں، اور اگر انہیں کچھ ہوا تو سارے قبائل مل کر ان کے لہو کا بدلہ لیں گے. یہاں پر اس درخت سے مراد، اچھا عرب لہجے میں درخت ہمیشہ فراق کی لیے تعبیر کی جاتے ہیں، یعنی فراق میں، کسی کے غم میں، کسی کی یاد میں. تو یہاں پر امام شیخ شرف الدین البوصیری کہہ رہے ہیں کہ کیوں تڑپ رہا ہے، کہ کیوں تڑپ رہا ہے تو؟ اس لیے تو تڑپ رہا ہے کہ تجھے یاد محبوب ستا رہی ہے، اور تو اس درخت کی مانند ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی جاتی ہے. اور یہ تشبیہ دی جاتی ہے درخت سے نہیں دی جاتی، بلکہ درخت کے اس عمل کو جہاں پر کھڑے ہو کر سرکار نے بیعت رضوان لی تھی، وہاں وہ درخت کھڑا دیکھ رہا تھا. وہ درخت بھی کتنا بڑا عاشق تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اب اپنی آنکھوں، اپنے انداز، یعنی
درخت کی بھی آنکھیں یہاں پر بیان کی گئیں کہ درخت بھی یعنی شجر اور حجر بھی نبی کو دیکھتے ہیں، پتھر بھی دیکھتے ہیں، شجر بھی دیکھتے ہیں، پہاڑ بھی دیکھتے ہیں، دریا بھی دیکھتے ہیں، اور سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ فرمان ہے شیخ شرف الدین البصیری کہ یہ درخت کتنا عظیم درخت ہے اور تو کس طرح سے اپنا عشق، اپنی محبت چھپا رہا ہے۔ یہ ناظرین محترم، یہ پہلی فصل کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور میں نے جیسے کہ آپ کو اس کے فصل میں بتایا، لیکن اس شعر میں جو خاص بات یہ ہے وہ یہ کہ امام شیخ شرف الدین البصیری نے اس میں درخت کی تشبیہ دے کر ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ بلندی، یعنی یہاں پر جیسے العلم کا ذکر ہے تو یہاں پر علم سے مراد بلندی، پہاڑ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بتایا کہ چاہے وہ جبل احد ہو، جبل حرا ہو، جبل ثور ہو، 3 غار آتے ہیں نا، ایک تو غار حرا ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، ایک غار آتا ہے غار ثور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق، اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قیام فرمایا تھا، اور ایک غار ہے جس کو کہتے ہیں احد۔ اچھا، ادھر غار بھی ہے لیکن وہ پہاڑ کہلاتا ہے، یہاں پر 2 غار ہیں، حرا اور ثور میں غار کہلاتے ہیں، احد ایک صرف پہاڑ ہے۔ وہاں پر مختلف قسم کے غار اور تھوڑی گھاٹیاں ہیں اور کچھ کھاڑیاں وہاں پر بنی ہوئی ہیں، لیکن جو نسبت دی جا رہی ہے وہاں پر اونچائی کو وہ ان پہاڑوں سے دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو عشق کا مریض نہ ہوتا تو ان پہاڑوں پر اور ان درختوں پر آنسو نہ بہاتا، تو عشق کا مریض ہے، تجھے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاحق ہے۔ میں مریض عشق رسول ہوں، میرا طبیب میرا حبیب ہے۔ تو تجھے طبیب کی ضرورت ہے، اور تیرا طبیب جو ہے وہ تیرا حبیب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اپنے عشق و محبت کے ساتھ کہ چاہے آپ پرانے درخت دیکھیں، کھنڈرات دیکھیں یا پہاڑ دیکھیں، اہل عرب ہمیشہ ان سے اپنے عشق کو تشبیہ دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کی نگاہ بار بار احد کی طرف جا رہی ہے تو احد کو کیا نسبت ہے؟ آپ کیا جانتے تھے احد کے بارے میں؟ یہی نا کہ احد کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ احد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ غار حرا کی طرف کیوں چڑھ چڑھ کے جا رہے ہیں آپ؟ کیا ضرورت ہے اتنی بلندی پر چڑھنے کی؟ مناسک حج میں تو نہیں آتا، یہ عمرے کے احکام میں تو شامل نہیں ہے، یہ دین کی تشریح یا دین کی شرح تو نہیں ہے، یہ دینی احکامات تو نہیں، تو پھر غار حرا پر چڑھنے کا کیا فائدہ؟ عاشق ہو اس لیے چڑھتے ہو غار حرا پہ، اس لیے تمہارا آنا جانا رہتا ہے غار حرا پہ۔ عاشق ہو، کیا دیکھنے جاتے ہو؟ کیا مقام دیکھنے جاتے ہو؟ اچھا، وہ مصلی دیکھنے جاتے ہو، وہ چھوٹی سی جگہ دیکھنے جاتے ہو، اور تمہیں چھوٹی سی لگتی ہے۔ اچھا، دنیا کو چھوٹی سی لگتی ہے، تمہیں تو بہت بڑی لگتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے تھے، تو تم وہ جگہ دیکھنے جاتے ہو، تمہیں وہاں خوشبو محسوس ہوتی، اوروں کو کیوں نہیں ہوتی؟ اور عاشق نہیں ہے نا، جو عاشق ہے انہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ پھر جبل احد کیا کرنے جاتے ہو؟ جبل احد میں کیا کرتے ہو؟ جبل احد کیوں چڑھ جاتے ہو؟ ان مقامات پر کیوں جاتے ہو؟ اس گھاٹی میں کیوں جاتے ہو؟ یا اس چھوٹی سی دراڑ کی طرف کیوں بار بار دیکھتے ہو جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے تھے جب وہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ کیوں دیکھتے ہو اس دراڑ کو؟ اچھا، عاشق ہو اسے دیکھتے ہو، عاشق ہو اس لیے جاتے ہو۔ احد کی مٹی بار بار اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سونگھتے کیوں سونگھتے ہو؟ عاشق ہو اس لیے سونگھتے ہو، ورنہ اگر عام مسلمان ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مسلمان کے ساتھ ساتھ عاشق بھی ہو تو بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اور یہ جو غار ثور جانے کی کوشش کرتے ہو تو مکے میں کیوں جاتے ہو؟ کیوں؟ کیا اب تو وہاں جالا نہیں تھا نا؟ وہاں اب تو وہاں کبوتری نے انڈے نہیں دیے اور بچے نہیں دیے، اب کیوں جاتے ہو؟ اچھا، اس لیے جاتے ہو کہ وہاں سرکار نے قیام کیا تھا، اور وہ سانپ بھی سرکار کی زیارت دیکھنے کے لیے نکل آیا تھا، جس پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی تھی، اور پھر سانپ نے کاٹ لیا تھا کہ مجھے تو دیکھنے دو، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہاں غم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہہ پڑے، اور سرکار نے لعاب دہن لگایا۔ کیا بہترین آئنٹمنٹ تھا وہ، کیا بہترین مرہم تھا وہ۔ اچھا، وہ مرہم کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہو، اور میں اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو اہل عرب پہاڑوں کو، درختوں کو فراق سے تعبیر کرتے ہیں، اور اپنی شاعری میں اس کا اظہار عشق کی صورت میں کرتے ہیں کہ یہ عشق ہے ہمارا۔ تو آج بھی جب بھی ہم پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، احد کا، حرا کا اور ثور کا، تو رسول یاد آتے ہیں۔ اگر ہم بان کے درخت کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم ایک اور درخت ہے ذو سلم، اس مقام ہے، درخت بھی کہلاتا ہے،
اگر اس کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، بیت رضوان کا ذکر کرتے ہیں تو رسول کی یاد آتی ہے، جہاں جہاں رسول کی یاد آتی ہے وہاں وہاں سمجھ لے تو عاشق ہے، تیرے اندر عشق موجیں مار رہا ہے تو مت چھپا اپنے عشق کو مت چھپا. ویسے بھی عشق کو چھپانا نہیں چاہیے، عشق ہے تو ظاہر کر دو، عشق نظر آنا چاہیے، کیونکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر، بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ناظرین کو، یہاں موجود ہمارے تمام کیمرہ مین، آڈیو انجینئرز، ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ہمارا پورے ماسٹر کنٹرول روم میں ہمارے تمام ساتھی، جناب شہریار طارق، جناب سلیم شریف صاحب، جناب آصف شاہد صاحب، جناب ہمارے زاہد بھائی اور جتنے بھی لوگ اس ٹرانسمیشن میں دام در میں سکھ میں شریک ہیں، سب کو اور ناظرین آپ کو ظاہر ہے انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. الحمدللہ پاکستان میں آج تیسرا روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج چوتھا روزہ افطار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 3 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج پیر کا دن ہے، اپریل کی 27 تاریخ ہے اور 2020 عیسوی. تو یہ ہے قصیدہ بردہ شریف. میں جب آج سحر میں ذکر کر رہا تھا ایک مرتبہ پھر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اس کا تذکرہ میں کر دوں پھر وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. میں پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاک فوج کے ان دستوں کو جنہوں نے کانگو میں اپنی بھرپور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، مطلب ایک اگر کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں ذمہ داری کو ادا کیا. 4000 ہمارے فوجی جوان کانگو میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پر امن پیس مشن میں حصہ لیا اور سیلابی ریلے سے 2000 سے زائد افراد کو بچایا. میں پاک فوج کے جوانوں کو، اپنی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے فیصلہ کیا، ظاہر ہے فیصلہ ہوا ہوگا کور کمانڈرز کے اجلاس میں کہ ہمارے فوجی جوان وہاں جائیں، بڑا تاریخی فیصلہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا دنیا کو کہ ہم شاید دنیا میں ہم متاثر ملکوں میں اس طرح سے متاثر نہیں ہیں، لیکن ہم پریشان ضرور ہیں. اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے یہاں جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے یا جو اور دیگر معاملات ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کی تکلیفوں میں دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں. دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو، ہم ہمیشہ دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری فوج نے ثابت کیا کانگو میں جا کر، اور وہاں پر کوئی قریباً 127 کے قریب پاکستانی شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں 2000 افراد کو بچایا. میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو جنہوں نے یہ خبر ہم تک پہنچائی، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کہ سپہ سالار ہیں پاکستان فوج کے، اور جتنے بھی کرتا دھرتا ہے جن کی وجہ سے کتنے شہید ہوئے؟ 157 157 شہید ہوئے ہیں. تو یہ تعداد میں درست کر دیتا ہوں، 157 افراد وہاں پر شہید ہوئے اور 2000 سے زائد افراد کو وہاں زندہ بچا لیا گیا ہے. یہ امن پیس مشن ہے اور اقوام متحدہ نے بھی پاک فوج کی کارکردگی کو بہت سراہا ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت فخر کا مقام ہے اور شکر کا مقام ہے، دونوں مقامات ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی افواج کو ہمیشہ ایک لیڈنگ رول میں رکھا، ہمیشہ لیڈ کرنے والا رکھا اور ہماری فوجوں نے ایک مرتبہ پھر امن پیس مشن میں لیڈنگ رول ادا کیا ہے. تو میں افواج اور پھر ان کے گھر والوں کو جس وقت دیکھ رہے ہیں جن کے بچے وہاں پر کانگو میں ہیں، ان ماں باپ کو، ان بہن بھائیوں کو جو ہمارے فوجی جوانوں کے، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا سپوت آپ نے پیدا کیے ہیں ان ماں باپ کو کہ وہ فوجی وہاں پر اس وقت اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، پاکستان کا پرچم سینے پر سجائے. آپ کو خراج تحسین. وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں اور افطار عامر کے ساتھ ہے اور اب مہمان عامر کے ساتھ ہیں. مہمانوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے زاہد بھائی جو روزانہ آتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں موجود. اب مجھ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ کیا سوال کر رہے تھے مجھ سے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جو پڑھاتے ہیں پڑھاتے تو نہیں ہو، بھی تو پڑھ نہیں رہے عامر صاحب ہیں؟ نہیں، آپ جو یہ بتاتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ ہاں، اس کے آپ جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو آپ بتاتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ بیٹا یہ ہے قصیدہ بردہ شریف. کیا ہے قصیدہ؟ قصیدہ بردہ شریف. اچھا، بردہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، تو یہ چادر والا قصیدہ کہلاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر میں خواب میں آئے تھے. حضرت امام شیخ شرف الدین البصیری ایک بہت بڑے امام ہیں، اتنا یاد رکھو، امام بصیری. تو امام بصیری کے خواب میں آپ یمنی چادر اوڑھ کر آئے تھے اور آپ کو دیکھ کر امام بصیری نے ایک قصیدہ لکھا. قصیدہ کہتے ہیں تعریف کو، ہے نا، جیسے نعت ہوتی ہے. نعت کا مطلب ہوتا ہے تعریف، لیکن نعت صرف ایک ہی کی ہوتی ہے اور وہ ہے مطلب ایک ہی ہستی کی ہوتی ہے. ایک ہی ہستی ہے. وہ کون ہے نعت جن کے لیے ہوتی ہے؟ وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی. نعت صرف ان کی، نعت کسی کے لیے نہیں کہی جاتی. قصیدے سب کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں لیکن نعت کسی کے لیے نہیں ہوتی. حمد کسی کے لیے نہیں ہوتی. حمد کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، نعت رسول کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ ایک قصیدہ لکھا جو نعت ہی کہلاتا ہے. اور اس قصیدے کو جب لکھا تو آپ اس وقت لکھا اس انداز میں تھا کہ آپ نے ان کی زیارت کی، یعنی خواب میں نظر آئے اور آپ نے خواب میں ان کو دیکھتے ہی لکھا نہیں کچھ، بلکہ ایکسٹمپور فی البدی آپ نے 254 شعر کہہ دیے. 254 اشعار. دیکھو شہری انکل بھی سمجھ رہے ہیں، تم نہیں سمجھتے. 254 اشعار کہہ دیے. 254 اشعار میں مختلف قسم، جیسے آپ اسکول میں پڑھتے ہوں گے نا، جو آپ جاتے ہیں تو مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں. تو یہ اس کا فرسٹ چیپٹر ہے اور اس فرسٹ چیپٹر میں ہے جیسے محبت، یاد آنا کسی، تو یاد اور محبت کے اشعار ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ آپ چادر اوڑھ کر آئے تھے اور آپ نے جب آپ کو اچھا لگا تو آپ نے انعام دینا چاہا. تو انہوں نے کہا میں تو مجھے فالج ہو گیا ہے، میں پیرالسس ہوں، پیرالسس کا شکار ہوں. کون؟ امام بصیری. تو نے کہا میں تو پیرالائز ہو گیا ہوں اور میں تو انعام، آپ مجھے ایسا کوئی انعام دے دیں کہ میرا یہ جو میں فالج کا مریض ہو گیا ہوں میں صحیح ہو جاؤں. تو پھر وہ جو چادر تھی نا وہ ہمارے نبی نے اتاری اور اتار کر امام بصیری کے سرہانے رکھ دی. ہاں، خواب میں اتار کر یہ سرہانے رکھ دی. خواب میں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن انہوں نے رکھ دی. اور جب صبح امام بصیری اٹھے، خواب دیکھ رہے تھے، خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اٹھے تو سرہانے چادر رکھی ہوئی تھی. اور ان کو کہا تھا کہ آپ یہ چادر اپنی اہلیہ کو یا گھر میں کسی کو بھی کہہ کر یہ اوڑھ لیجیے گا. جب آپ اوڑھیں گے تو آپ کا فالج دور ہو جائے گا. پھر انہوں نے وہ چادر اوڑھی، اس سے ان کا فالج دور ہو گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، چادر والا قصیدہ. اور اس قصیدے میں بہت سارے اشعار ایسے ہیں جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. یہ علی محمد خان انکل بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے یہ بات. تو ان بہت سارے اشعار جب بھی وہ آئیں گے، جب ہم پڑھیں گے، ابھی جیسے آج کا شعر تھا اس میں نہیں تھا، سب سے پہلے دن ہم نے جو پڑھا تھا اس میں تھا، میں نے بتایا بھی تھا، آپ کو یاد ہے. تو اب یہ اگلا دن شاید کل جو شعر آئے گا اس میں ہے، تو ہم کوئی بیماری کا علاج ہے تو ہم بتائیں گے. صحیح زاہد بھائی؟ سمجھ میں آیا آپ؟ اب میں آپ سے کل اس کے بارے میں کچھ پوچھوں گا، آپ مجھے جو میں نے بتایا مجھے یاد کر کے بتائیے گا. ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ایک ایسے باہمت انسان سے ملوانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے رکشہ چلا کر اپنی 6 بیٹیوں کو، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑے انسان ہیں جنہوں نے رکشہ چلا کر اپنی 6 بیٹیوں کو نہ صرف تعلیم دلائی بلکہ مکمل اعتماد دیا کہ وہ آج زمانے کی تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا نام امجد علی ہے، کورنگی کے رہائشی ہیں، لیکن ساتھ ان کے ہیں مسکان، ان کی صاحبزادی، جو اس وقت اسکالرشپ پر IBA میں زیر تعلیم ہے. تو امجد علی صاحب ان تمام والدین کے لیے ایک مثال ہے، میرے لیے بھی مثال ہے، آپ کے لیے مثال ہے، ہم سب کے لیے مثال ہے کہ محنت میں عظمت ہے اور محنت کسی بھی کام میں کی جا سکتی ہے. اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. وہ تو رکشہ چلاتے ہیں، اور بھائی کچھ تو چلاتے ہیں، تم دماغ چلا لو تاکہ کم از کم تمہیں یہ تو پتہ ہو کہ کسی کی
عزت اور تعظیم کیسے کی جاتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ارشاد فرمایا اور ہر موقع پر ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسے جملے نہ کہو کہ کسی کی دل آزاری ہو. تو اگر یہ جملہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے, رکشا چلاتے ہیں, میں کہتا ہوں ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جملہ ادا کرتے وقت جو کچھ بھی نہیں چلاتے ہیں, جو نہ دماغ چلاتے ہیں, نہ جو نگاہیں چلاتے ہیں, نہ جو اصول و ضوابط کے اصول چلاتے ہیں, جو کچھ بھی نہیں چلاتے, وہ صرف اور صرف اپنا منہ چلاتے ہیں, اور منہ چلاتے ہوئے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو. تو میرے لیے رکشہ چلانا ان کا محنت کا عمل ہے, میرے رکشہ چلانا ان کی عظمت کا عمل ہے, میرے رکشہ چلانا ایک مثال ہے. میرے رکشہ چلانا, میں نے تو خود رکشہ چلایا ہے, لیکن میں نے کیسے چلایا ہے, میں تو انعام گھر میں جب انعام دیتا رکشہ چلاتا تھا. لیکن یہ کہ رکشہ چلانے والے بھی گھر رکھتے ہیں, ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کے بھی خواب ہوتے ہیں, ان کے بھی سپنے ہوتے ہیں, ان خوابوں کو بھی شرمندہ تعبیر کیا جاتا ہے. اور امجد صاحب نے اپنے اس کام کو آڑے نہیں آنے دیا اور محنت کر کے اپنی بچیوں کو تعلیم دیا. بیٹیاں ان کے لیے بھی مثال ہے جنہیں بیٹیاں بہت بری لگتی ہیں. دیکھ لو بیٹیوں کو, بیٹیاں بہت بڑا سہارا بن جاتی ہیں. ہاں, بیٹیاں ہمیشہ باپ کی ڈھال ہوتی ہیں. بیٹیوں کو کبھی بھی چال نہیں بننا چاہیے, ڈھال بن کے رہنا چاہیے. بیٹیاں کبھی بھی چال نہیں بنتی ہیں, ڈھال بن کر رہتی ہیں. تو یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے کہ جس نے اپنے باپ کی ڈھال بننا قبول کیا, اور آج 6 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مسکان IBA میں زیر تعلیم ہے, وہ بھی اسکالرشپ پر. ماشاءاللہ. ہم پیکج دیکھتے ہیں پہلے, پھر امجد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. پیکج دکھائیے گا. علم پیسے سے نہیں جذبے اور خواہش سے ملتا ہے. یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کراچی کورنگی کے رکشہ ڈرائیور امجد علی اور ان کی 6 بیٹیوں نے. امجد علی نے رکشہ چلا کر بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا. انتہائی مشکل حالات میں بھی بیٹیوں کی تعلیم نہ رکنے دی, بلکہ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھا اور رحمت پر بھروسہ کیا. اور آج اللہ نے اس خاندان کو ایسی عزت دی ہے کہ لوگ امجد علی اور اس کی بیٹیوں کی مثال دے رہے ہیں. آج میں جس مقام پہ ہوں تو میں اس کا سارا کریڈٹ اپنے بابا کو دیتی ہوں, کیونکہ جب کسی بھی دوسرے بندے نے ہمیں پوائنٹ کیا کہ لڑکیوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے, میرے بابا ہم لوگ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور میرے بابا نے ہمیشہ ان سے اس بات پہ جھگڑا کیا ہے اور آگے مطلب ان سے بات کی کہ لڑکیوں کو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے, میں تو پڑھاؤں گا اپنی بیٹیوں. امجد علی کی ایک بیٹی ڈاؤ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے, تو دوسری بیٹی مسکان نے IBA کی اسکالرشپ حاصل کی ہے, اور تیسری بیٹی BBA کی طالبہ ہیں. امجد علی کی تمام بیٹیاں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر رہی ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی قابل احترام, آپ کی بیٹیاں بھی قابل احترام, آپ کا پورا گھر قابل احترام. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پورے سفر میں ایک تو سفر آپ سڑک پر کرتے ہیں اور ایک سفر آپ نے بڑا اپنی بچیوں کے لیے کیا ہے. اس سفر میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں, کیا پریشانیاں ہوئیں؟ کہ بچیاں تھیں 6, سب کو دلانی تھی تعلیم, عہد آپ نے کر لیا تھا, عزم آپ نے کر لیا تھا, اب اللہ تعالیٰ مدد آپ کی کر رہا تھا کیونکہ آپ نے ارادہ اچھا کر لیا تھا. لیکن اس پوری مدد میں, اس پوری محنت میں, اس ارادے میں کہاں تکالیف محسوس ہوئی, کہاں تھوڑا سا دل گرفتہ ہو گئے, تھوڑا کبھی انسان حوصلہ ہار جاتا ہے, ایک منزل آتا ہے یار چھوڑو کن چکروں میں پڑ گیا ہوں, لوگ تو سمجھیں گے نہیں, مانیں گے نہیں. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ السلام علیکم, میرا نام امجد علی, میں رکشہ چلاتا ہوں. میری ماشاءاللہ 7 بیٹی ہیں ویسے تو ماشاءاللہ. ایک بیٹی, ایک پیغام بھی ہے چھوٹا سا دے دوں میں. جی بالکل کہ میری چھوٹی بیٹی جو تھی 5ویں نمبر کی, میں نے اپنے بھائی کو دی مجبوری کے تحت, اور آج وہ ہمیں ان سے ملنے بھی نہیں دیتے نہ دیکھنے دیتے ہیں. تو میری ان سے پیغام ہے کہ مجھے میری بیٹی واپس دی جائے تاکہ میں اور بیٹیوں کی طرح ان کی بھی تعلیم اور ان کی تربیت اچھی کر سکوں. اس بیٹی کو معلوم ہے کہ آپ ہی اس کے والد ہیں؟ اس کو معلوم ہے, پر بیچاری کچھ نہیں کر سکتی وہ. اب ہمیں نہیں, نہ وہ ہمیں ملنے دیتے ہیں, نہ اس سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ پڑھ رہی ہیں نہیں پڑھ رہی ہیں, کون سی میں ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں جیسے میری اور بیٹیاں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں. جی میرے بھائی. سگے بھائی؟ جی سگے بھائی. بھائی صاحب آپ بڑے ہیں چھوٹے؟ میں سب سے چھوٹا ہوں. بھائی صاحب, بڑے بھائی صاحب, میں چاہتا ہوں مجھے میری بیٹی واپس دی جائے آپ کے ذریعے عامر بھائی. میں ان سے کہہ رہا ہوں بڑے بھائی صاحب آپ خیال کریں اپنے بھائی کا, اور انہوں نے آپ کو دی, اور اس بچی کو آپ کو اس لیے دیا کہ شاید آپ کے گھر میں تھوڑی رونق ہو جائے. اب وہ مانگ رہے ہیں ان کی بیٹی ان کو واپس کر دیں, اس کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں, آپ اسے ملنے بھی دینا چاہتے ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنا برا عمل ہے.
اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ آج کے اس دور میں جب کہ ہم سب کورونا سے متاثر ہیں تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, خوف خدا نہیں آتا, اللہ کا ڈر نہیں آتا, کچھ تھوڑا سا محسوس نہیں ہوتا خوف الہی, کوئی سامنے قبر نظر نہیں آتی, دکھتی نہیں کہ کچھ دن بعد ہم نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پلیز ذرا ان کی اپیل پر توجہ دیں, اپنے بھائی کے گلے لگیں. اب فی الحال ابھی گلے مت لگیے گا, سوشل ڈسٹینس میں رہیے گا, لیکن یہ کہ ان کو بیٹی ضرور دے دیجیے گا. جی. اور ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں, یہاں موجود ہوں تو صرف بیٹیوں کی بدولت. اور الحمدللہ میری 6 بیٹیاں, ایک بڑی بیٹی ڈاؤ میڈیکل میں ہے. اچھا جی. دوسری بیٹی زیبس یونیورسٹی میں ہے, اس کو میں نے بھی دیکھا. جی ماشاءاللہ. تیسری IBA میں ہے. چوتھی کا بھی سکر میں ہوا ہے ایڈمیشن ماشاءاللہ. وہ 14 تاریخ کو جانا تھا تو وہ یہ کورونا وائرس چلا, اس کی وجہ سے نہیں جا پائی. تو آپ کی بیگم نے کتنا ساتھ دیا آپ کے ان کاموں میں؟ ان کا 120% ساتھ. ان کے بغیر سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں. ان کا بھرپور ساتھ رہا ہے, کیونکہ اس معاشرے کو چلانے کے لیے بیٹیوں کی بہت سخت ضرورت ہے. بیٹی ماں کی صورت میں ہے, بہن کی صورت میں ہے, اور بیٹی بیٹی کی صورت میں ہے. تو ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے کہ آج جو ہماری بچیاں یہاں تک ہیں یہ انہی کی بدولت ہے. واہ واہ واہ. بھائی مسکان, اتنے پیارے آپ کے ابو ہیں, ابو کہتی ہیں یا ابا کیا کہتے ہیں؟ पापा. پاپا. اتنے پیارے آپ کے پاپا ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے, اتنا سب کچھ کیا. اپنے پاپا کو دیکھ کر کتنا فخر محسوس ہوتا ہے؟ بہت زیادہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اپنے ماما پاپا کو دیکھتی ہوں, کیونکہ بہت سارے ایسے مقامات رہے ہیں ہماری زندگی میں جب بہت سارے ایشوز تھے. مطلب فائنینشلی تو تھے ہی, اس کے علاوہ بھی بہت دوسرے مسائل تھے, لیکن ماما اور بابا بہت ثابت قدم رہے ہمارے معاملے میں. کبھی ہماری پڑھائی کو رکنے نہ دیا, اور نہ کبھی اس طرح ہم سے خواہش کی کہ پڑھائی روک دیتے ہیں, کچھ اور کام کرتے ہیں یا کچھ اس طرح. تو بہت زیادہ اب میں اس وقت دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جس مقام پہ میں ہوں مجھے بالکل شرمندگی نہیں ہے بتاتے ہوئے کہ میرے پاپا پڑھے لکھے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان پڑھے لکھوں سے کئی زیادہ بہتر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بھی پڑھی لکھی نہیں تھی, قائد اعظم کی والدہ بھی پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ لوگ بھی کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے. تو پڑھا لکھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں, اصل بات یہ ہوتی ہے تعلیم کو نہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی اولاد کتنی پڑھی لکھی نکلی. اس کا مطلب اس کے پیچھے ماں باپ کا ہی کردار, کیونکہ اگر ماں باپ نہ چاہتے تو اولاد نہیں پڑھ پاتی, وہ بھی ایسے ہوتے. تو اس لیے یہ عظمت کے حامل ہیں, اس لیے بڑے آدمی ہیں, اس لیے بڑے انسان ہیں کہ یہ پڑھ لکھ نہ سکے, لیکن انہوں نے وہ خواب آپ کی شکل میں دیکھ لیا. آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے, آپ اگر یہ خود پڑھتے تو پتہ ہے کیا کرتے, یہ 1 ڈگری لیتے, انہوں نے 6 ڈگریاں لے لی ہیں, بغیر پڑھے لکھے 6 ڈگریاں لے لی ہیں. 6 بیٹیاں 6 ڈگریاں ان کی, یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اور میری بیٹی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایک سے بڑھ کر ایک ہے الحمدللہ. اور یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوگا. میں ان پڑھے لکھے لوگوں کو اگر ان کے ساتھ موازنہ کروں تو یہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو سب سے پہلے قبول کیا اور ان کو پیار سے قبول کیا, اور پھر اس کے بعد ان بیٹیوں کو تعلیم دلائی, اور اس حدیث کو مکمل کیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو آپ نے ایک فرض عمل کو بڑے خوبصورت انداز میں پورا کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ابھی گفتگو کریں گے. اور علی محمد صاحب طب نبوی کے ہم سیٹ پر بھی جائیں گے, سیٹ کیا ہے میز پر جائیں گے, اور آج سرمے پر گفتگو ہوگی. سرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کروں گا میں, اور پھر سرمے کے کچھ فوائد ہمیں علی محمد خان صاحب بتائیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.